اگر آپ نے ماہ رمضان کی مقدس راتوں میں آپ نے ایک مٹھی چینی پر سورہ قدر کا یہ جلالی عمل نہ کیا تو یاد رکھیے آپ کا رزق، آپ کی دولت، آپ کی کمائی کو ایسا گرہن لگ سکتا ہے جو آپ کی نسلوں کو محتاجی کی دیوار سے لگا دے گا، کیونکہ جب رمضان میں عرش کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، مگر غفلت کرنے والوں کے لیے وہی دولت مٹی بن جاتی ہے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ دولت محنت سے آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دولت سورہ قدر کی ان ساتوں میں ملتی ہے جب فرشتے زمین پر رزق کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ صدیوں پرانا راز بتانے والا ہوں جو بڑے بڑے رئیس لوگ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا تو کل کو جب قرض کا بوجھ آپ کی پیٹھ توڑے گا اور دشمن آپ کی ہنسی اڑائیں گے، تب آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں نے اس رات صرف 5 منٹ نکال کر ماہ رمضان میں ایک مٹھی چینی پر یہ قرآن سورت اور اللہ کا ایک نام پڑھ لیا ہوتا۔ کیونکہ دوستو، سورہ قدر وہ عظیم الشان سورہ ہے جو لیلۃ القدر کی عظمت بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا اور قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر میں موجود ہے۔ اس سورہ میں فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے جو رزق اور قسمت کے فیصلے لے کر نیچے آتے ہیں۔ 10 سال کے روحانی تجربے میں نے دیکھا ہے کہ جب اس سورت کو کسی زمین کی نعمت جیسے چینی یا اناج پر پڑا جاتا ہے تو وہ چیز ایک میگنیٹ یعنی مقناطیس بن جاتی ہے اور خیر و برکت کو کھینچتی ہے۔ اگر آج آپ نے یہ موقع گوا دیا تو آپ اس محتاجی کا شکار ہو سکتے ہیں جہاں ہاتھ پیر مارنے کے باوجود نتیجہ 0 نکلتا ہے۔ اس کی ایک بالکل مثال سن کر جائیے گا۔ تصور کریں کہ آسمان سے ایک بہت بڑی پاور سٹیشن یعنی اللہ کی رحمت روشنی بھیج رہی ہے، مگر اس روشنی کو جذب کرنے کے لیے زمین پر کسی کرسٹل یا ریسیور کی ضرورت ہوتی ہے۔ چینی کے یہ سفید دانے روحانی دنیا میں انرجی کو سٹور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جب آپ ان پر سورہ قدر پڑھتے ہیں تو یہ ہر دانہ ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس بن جاتا ہے۔ جو شخص اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے وہ آسمان سے برستی ہوئی بجلی کو ویسٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کیچ کرنے والا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دولت کی بارش ہو اور آپ کا برتن الٹا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ترتیب بتائی جائے گی، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ دوستو، میری بات غور سے سنیے۔ تصور کریں کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ اس وقت بیٹھ کر مزیدار پکوڑے کھا رہے ہوں یا افطاری کی پلاننگ کر رہے ہوں۔ کیا کوئی عقل مند انسان ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے جب جہنم کی آگ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے قریب آ رہی ہے اور آپ استغفار کے پانی سے اسے بجانے کی بجائے کچن کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اگر یہ 10 دن گزر گئے اور آپ کے گناہوں کی آگ نہ بجھی تو یاد رکھیے تیسرے اشرے میں آپ کو آزادی کا پروانہ نہیں ملے گا۔ آپ کی یہ مصروفیت آپ کو ہمیشہ کے لیے پچھتاوے کی آگ میں جلسا کر رکھ دے گی۔ کام چھوڑ دیں، عرش والا پکار رہا ہے اور آپ چولہے کے سامنے کھڑے ہیں۔ سورہ قدر کیا ہے؟ یہ آسمان سے زمین تک آنے والی وہ شاہی فلائٹ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی پوری فوج سوار ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے اور روح القدس اس میں اترتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ سال میں صرف ایک بار آپ کے شہر میں آئے اور اعلان کرے کہ جو آج مجھ سے ملے گا میں اس کے سارے قرض کو معاف کر دوں گا اور اسے محل عطا کروں گا، مگر آپ اس وقت کچن میں برتن دھو رہے ہوں اور بادشاہ گزر جائے کہ آپ سے بڑا بد نصیب کوئی ہوگا۔ سورہ قدر کی برکت ہر رات اترتی ہے، مگر جو کچن کی مصروفیت میں، کاروبار کی ترقی میں، دنیا داری میں مصروف رہتا ہے، فرشتے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر گزر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ سورہ قدر وہ سورت ہے جو 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ ابھی دنیا کے کام چھوڑیں، یہ تمام کی تمام پریشانیاں ایک سورہ سے ختم ہو سکتی ہے۔ سورہ قدر سونا ہے کہ آپ سونے کو چھوڑ کر مٹی کو جمع کرنا لگے۔ یاد رکھیے، ماہ رمضان کی یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ رمضان جیسے ببرکت مہینے میں مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور چینی پر دم کریں۔ اگر آپ شوہر کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، شوہر کا نام لیں۔
آپ اولاد کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اولاد کا نام لیں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا سوچتے ہیں۔ یہ تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مجبوریاں، یہ تمام بے بسی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ رحمت خداوندی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آج میں آپ کو ان تمام مسائل کا، ان تمام پریشانیوں کا، تمام دشمنوں کا، تمام حاسدوں کا، تمام رکاوٹوں کا ایک ایسا توڑ دینے جا رہا ہوں جو صرف ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے، اور جو انسان ماہ رمضان میں اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ماہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور ہم پھر بھی لاپرواہی کریں۔ یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کا، یہ وقت ہے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں ایک مٹھی چینی پر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اب اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے جو عمل بتا رہا ہوں اسے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے، پتہ نہیں اگلے سال ماہ رمضان کا مہینہ ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو۔ اب آپ نے ایک مٹھی چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، اور جو نیت، جو مقصد، جو حاجتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، دل ہی دل میں مانگتے جائیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، مگر پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب آپ ایک مٹھی چینی پر ہاتھ میں لے کر یہ نام پکارتے ہیں تو دراصل آپ دنیا کے ہر دروازے کو ٹھکرا کر اس دربار پر دستک دے رہے ہیں جہاں سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں آیا۔ اگر آج آپ نے اس نام کا سہارا نہ لیا تو یاد رکھیں، آپ ساری زندگی دنیا کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہ جائیں گے اور کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ الصمد کو چھوڑ دیتا ہے جو انسان، اللہ اسے لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت نفس لوگوں کے قدموں میں رون دی جائے؟ ہرگز نہیں۔ آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی بے نیازی کا دریا جوش میں ہے۔ عراق کے ایک مشہور بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جو اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں فاقے تھے، قحط تھا، حالات اتنے خراب تھے کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت سوچنا پڑتا تھا۔ بزرگ نے اسے مٹی کی ایک ڈیری دی اور کہا کہ اس پر اللہ کے نام اللہ الصمد کو پڑھو۔ اس نے یقین کے ساتھ پڑھا۔ کچھ ہی دن بعد وہ مٹی کی ڈیری نہیں بلکہ اس کے لیے ایک ایسی برکت کا سبب بنی کہ اس کے پرانے بنجر کھیت میں مٹھاس نکل آئی، یعنی اس کی فصل شہر میں سب سے مہنگی ہو گئی۔ بزرگ نے فرمایا، جب تو نے سمد کہا تو تو نے اللہ کی اس کوالٹی کو پکارا جو مٹی کو سونا اور کرواہٹ کو مثال مٹھاس بنا دیتی ہے۔ آج یہ چینی ہمارے لیے وہی مٹی ہے، بس ہمارے یقین کی دیر ہے۔ اس کی ایک بالکل نئی پروفیشنل مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تصور کریں، ایک بہت بڑا سمندر ہے، اللہ کی بے نیازی، توجہ، اور ایک طرف تپتا ہوا صحرا ہے، یعنی آپ پر قسط کے بے تحاشا بوجھ ہیں۔ چینی کے یہ سفید دانے روحانی دنیا میں بادل کا کام کرتے ہیں۔ جب آپ ان پر اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو یہ دانے اس سمندر سے رزق کی مٹاس کو جذب کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کا ایک دانہ برکت والا، رحمت والا، عصمت والا اور کامیابی والا بن جاتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ میں بے روزگار ہوں، مجھے روزگار چاہیے، میں بے اولاد ہوں، اولاد چاہیے، مقروض ہوں، قرض سے نجات چاہیے۔ یہ اللہ سے رزق سمیٹنے کا وقت ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ جہاں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ ماہ رمضان جیسے ببرکت مہینے میں چینی پر یہ نام مبارک پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ اللہ کی بے نیازی سے
مالا مال ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے گھر سے قحط کو، غربت کو، تنگ دستی کو، پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو جڑ سے ختم فرماتا ہے۔ آپ نے اللہ کے اس نام مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کرنا ہے اور پڑھتے جائے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ آپ رب کعبہ سے دل ہی دل میں جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، اور اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صرف ایک بار اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے اس اسم مبارک کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اب اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونے کے بعد میں آپ کو وہ دوسرا اور سب سے طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جو سورہ قدر کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سورہ قدر وہ مبارک سورت مبارکہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے عزت اور تقدیر۔ اس سورت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ آج ایک بار یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 83 سال تک لگاتار عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس خزانے سے بے خبر ہیں۔ اگر آج آپ نے سورت کے ذریعے اپنے رزق کی دعا نہ کی تو یاد رکھیے آپ ساری زندگی سخت محنت تو کریں گے مگر برکت سے محروم رہیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا پھل پوری طرح آپ کو دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا پھل آپ سے چھین لیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے، یعنی اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اس رات عبادت کر رہے ہوں۔ سوچیے اگر آپ کے ہاتھ میں چینی ہو اور آپ اس وقت فرشتوں کی دعا سورہ قدر پڑھ رہے ہوں تو وہ چینی رزق کا مقناطیس بن جائے گی۔ جو آج غفلت میں سو گیا، جو ماہ رمضان کے مہینے کو ابھی بھی لاپرواہی میں گزارے گا، جو ماہ رمضان کے مہینے میں چینی پر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑے گا، وہ پچھتائے گا، وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ میرے نزدیک وہ بندہ بد نصیب ہے جسے ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ ملے اور وہ اس وظیفے کو نہ پڑے۔ اس کی ایک بالکل سادہ سی مثال لیجیے۔ اگر آپ کے پاس بہت مہنگا موبائل ہے، یعنی آپ کا زندگی ہے، مگر سگنل نہ ہو تو وہ فون کسی کام کا نہیں۔ سورہ قدر دراصل آسمان سے آنے والے وہ سگنل ہیں جو آپ کے نصیب کو عرش الہی سے جوڑ دیتے ہیں، اور چینی کے یہ دانے اس سگنل کو کیچ کرنے والا انٹینا ہے۔ جب آپ چینی پر سورہ قدر پڑھتے ہیں تو آپ کا گھر اللہ کی رحمت کے سگنل سے بھر جاتا ہے۔ جو یہ عمل نہیں کرتا اس کا نصیب آؤٹ آف سروس رہتا ہے۔ وہ دنیا کو تو پکارتا ہے مگر آسمان سے مدد نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج آپ نے چینی پر سورہ قدر کا یہ خاص وظیفہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ سورہ قدر سے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر اس وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، اس لیے لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ماہ رمضان کے آخری دن باقی ہیں، لاپرواہی کریں گے تو پچھتائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر اس کے بعد جگہ چھوڑے بغیر چینی پر تیسرا اور آخری وظیفہ جو کرنا ہے وہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے فیض و برکات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بد نصیبی ہے کہ ہر کسی کو یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج ابھی تک آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے۔ اب آپ نے جو کلمہ پڑھنا ہے یہ کلمہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ پڑھنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سوچئے ماہ رمضان کے اس اشرے میں جسے گناہوں سے بخشش کا اشرہ کہا جاتا ہے، جہنم سے بچنے کا اشرہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جنت کا خزانہ ہے، اور آپ اس رزق پر جس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، جنت کے خزانے کو پڑھتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس کلمے سے اپنے ہاتھ میں موجود اس چینی کو روشن نہ کیا تو یاد رکھیے آپ اس مسافر کی طرح ہیں جو ہیرو کی کان میں کھڑا ہوا ہے مگر مٹی جمع کر رہا ہے۔ جو آج تمجید کو چھوڑ دے گا
جو آج اس تیسرے کلمے کو نہ پڑھے گا میرے نزدیک وہ بندہ سب سے بدقسمت ہے، وہ سب سے بڑا دشمن خود ہے۔ معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہیں کہ جنت میں پودے زیادہ لگائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا تیسرا کلمہ پڑھ کر۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے گھر میں سونا برس رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ جب بھی پریشان ہوتا ہے تیسرے کلمے کی ضرب لگاتا ہے۔ آج یہ ایک مٹھی چینی ہمارے لیے وہ زمین ہے جس پہ ہم نے برکت کے پودے لگانے ہیں۔ آج اگر غفلت کی تو آپ کا نصیب بنجر رہ جائے گا۔ آج اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھا تو تقدیر ایسے بدلے گی جیسے رات دن اور دن رات میں بدل جاتا ہے۔ اس کی ایک بالکل مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تصور کریں کہ آپ ایک زمین یعنی ایک محل بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی پہلی دیوار ہے جو ہر برائی کو چھوڑ دیتی ہے، ہر برائی کو ختم کر دیتی ہے، ہر تنگ دستی کو دور کر دیتی ہے۔ الحمدللہ اس کی دوسری دیوار ہے جو برکت لاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تیسری دیوار ہے جو یقین پیدا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ وہ مضبوط چھت ہے جو آپ کو ہر دشمنی اور نظر بد سے محفوظ رکھتی ہے۔ تیسرا کلمہ ان چاروں طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ جب آپ چینی پر اسے پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنے گھر میں برکت کا محل بناتے ہیں۔ آپ اپنے لیے رزق کا، دولت کا، کامیابی کا، شہرت کا ایک بڑا عالی شان محل تعمیر کرتے ہیں۔ جو یہ عمل چھوڑ دیتا ہے اس کا گھر دنیا کی پریشانیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض اتر جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بند کاروبار چل پڑے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، آپ کے بچوں کو نوکری مل جائے، آپ کے گھر میں غربت سرے سے ختم ہو جائے، تو آج چینی پر یہ تیسرا کلمہ پڑھنا مت بھولیے گا۔ یہ کلمہ پڑھنے پر اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور فقیروں کو بادشاہ بنا جاتے ہیں۔ آج میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھا کر کہتا کہ دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہے، ہر طرف غربت کا ماحول ہے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، فتنے فساد کا ماحول ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے چینی پر یہ عمال نہ کیے، اگر آج آپ نے رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، خزانے لوٹنے کے لیے یہ قرآنی عمال اور اللہ کے نام نہ پڑھے، تو میرے نزدیک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اس کلمے کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ ہر کوئی آپ کا غلام ہوگا، آپ کا متی ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دیکھیں، ماہ رمضان کے مہینے میں ایک مٹھی چینی پر یہ کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ ہر مشکل پریشانی کا اس میں حل موجود ہے۔ ہر بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رکاوٹ کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا لطیفو یا ودودو۔ یا لطیفو اے باریک بین، یا ودودو اے محبت پیدا کرنے والے۔ اور آج کے دور میں جس نے اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اللہ اس عمل کو خود پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں بھائی چارے کو، محبت کو فروغ دیتا ہوں۔ اور جو محبت کی نیت سے، جو رکاوٹوں کو، رنجشوں کو، لڑائی جھگڑوں کو، نحوستوں کو ختم کرنے کی نیت سے اللہ کے یہ 2 نام پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بناتا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک تصور ہوگا۔ ان 2 ناموں کو پڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود نہیں ہے تو اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور اللہ کے رجسٹر میں ہم اپنی ماں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ جس کا نام لے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی علی نام کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ نیت کریں گے کہ میں علی مریم کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی، کمی، کوتاہی نہ ہو سکے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو 41 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے، اور چینی کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ چینی اگر تو آپ نے رزق، دولت، شہرت، قرض سے نجات، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے عمل کیا ہے تو چینی کو کیڑے مکوڑے، حشرات کو ڈالیں،
جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات یہ چینی کھائیں گے وہ اللہ کا شکر کریں گے اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کی مخلوق جب ماہ رمضان میں شکر کرتی ہے تو وہ عمل کرنے والے کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینی آپ اس بندے کو کسی بھی طرح کھلا دیں، پانی میں ملا کر یا کسی بھی طرح کھلا دیں۔ یہ میٹھی چیز جیسے ہی اس کی زبان پر لگے گی وہ بندہ آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کا غلام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں پوچھیں، میں ہر ایک کا جواب دوں گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد تک شیئر کرنا ہے اور اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، پھر آپ کو اجازت مل جائے گی۔